بروز اتوار مورخہ 23 مئی 1976 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حقیقت اور دوسری رسم، یعنی ظاہری رسم۔ اس میں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری رسم تو صرف حقیقت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر انسان رسم میں ہی پھنس کر رہ جائے تو بے عقیدہ ہے۔ ظاہری رسم کا مقصد ہی حقیقت ہے۔ اللہ کی طرف سے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ بغیر کچھ ظاہری رسوم کہ اس کی حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے رسوم کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی غلطی سے شریعت اور حقیقت کو الگ الگ سمجھا، حالانکہ الگ چیز نہیں ہے۔ شریعت کا مقصد صرف حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اگر تو شریعت بغیر حقیقت ہو تو وہ شریعت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس شریعت میں حقیقت تک پہنچنے کا مقصد نہ ہو وہ شریعت نہیں ہے، وہ صرف کچھ ظاہری حرکات و سکنات اور بے مقصد رسوم ہے۔ حقیقت، طریقت اور شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک اکائی ہے، بالکل انسان کی طرح۔ یہ تو اس کا جسم ہے، اس کا نفس ہے، اس کا قلب ہے اور اس کی روح ہے، وہی چیز ہے۔ وہ الگ الگ تو نہیں ہو سکتے، کم سے کم اس زندگی میں تو الگ الگ نہیں ہو سکتے، صرف ان کے مدارج ہیں۔ ورنہ یہ ایک ظاہری بات ہے جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ انسان کا جسم یعنی اس کی صورت اس کی روح کی ایک تصویر ہے۔ جس وقت اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ تصویر ختم ہو جاتی ہے، بہت جلد وہ صورت مسخ اور نابود ہو جاتی ہے، پھر کوئی صورت ہی نہیں رہتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے۔ جب تک روح ہے تو ایک خاص صورت قائم ہے، جسم روح سے الگ نہیں ہے بلکہ اس کی تصویر ہے۔ مٹی کی دنیا کے اندر اس کا ایک پرتو ہے۔ اسی طرح مذہب میں شریعت حقیقت کی تصویر ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو سمجھو یہ محض بے جان جسم ہے۔ بے جان جسم کو انسان نہیں کہا جا سکتا، کوئی انسان نہیں کہتا۔ ایک خاص بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری رسوم اور ظاہری حجم کے ادارے کم سے کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے، سوائے وہ ایک کام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نازل فرمائے ہیں، جیسے صلاۃ قائم کرو تو روزے کا حکم ہوا، اور وذکر اللہ کثیرا، جب ذکر جس کی خاص حیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، جیسے نماز کی حیثیت قائم کی۔ حقیقت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنیاوی اصول بنائے ہیں، اس کی اصل حیت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوئی، جیسے قرآن میں ہے آتی اللہ و آتی الرسول، تو شریعت حقیقت میں اللہ اور رسول کی بنائی ہوئی ہے۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ فرض ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ سنت ہے۔ یہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ وغیرہ، اگر دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں وہ فرض ہیں۔ تو آتی اللہ و آتی الرسول میں ایک گہرائی ہے کہ فرائض دینا اللہ و رسول ہی کی طرف سے ہیں، صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت ہے۔ ایک بہت ہی آسان مثال نماز میں رکعتوں کی تعداد ہے۔ قرآن میں قطعی کوئی اشارہ نہیں ہے، صرف 2 رکعت کا نماز خوف کے سلسلے میں ذکر ہے۔ باقی یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ظہر اور عصر میں 4 اور مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، لیکن وہ فرض ہیں، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ شریعت اللہ کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے سرائیت کرتے ہوئے فلٹر کی طرح ہم تک پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ آتی اللہ و آتی رسول۔ آپ کے زمانے میں چند باتیں تھیں جیسے نماز ہے، اس زمانے میں زکوٰۃ کی شرح مقرر ہوئی اور روزے کے کچھ احکام تھے۔ قرآن شریف میں عید کی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف حدیث سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عید کی نماز کوئی چیز ہے۔ اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے، کوئی واجب کہتا ہے، کوئی سنت کہتا ہے۔ جو چیز اتنی اہم ہے، بعض جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ عید کی نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب نمازوں میں اہم ہے، جمعے کی نماز سب نمازوں میں اہم ہے، عید کی نماز بھی کچھ کم نہیں ہے، ایک سالانہ چیز ہے، ہر شخص پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے سے معلوم ہوئی ہے۔ قرآن میں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ جمعے کا حکم تو قرآن شریف میں ہے۔